تشیع الفاحشہ میں اور چیزیں کیا آتی ہیں؟ اسکینڈلز انڈیویجول لیول پر. اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ چونکہ ہمارے آس پاس موضوعات ہی یہی بکھرے ہوئے اخباروں میں، کہانیوں، رسالوں، ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ پر، لہٰذا وہ اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں کہ اب ہم کو وہ برائی نہیں لگتی. اب ہم وہ خیالی کہانیاں حقیقت میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں. وہ کہانیاں جو من گھڑت ہم کو وہاں دکھائی گئیں، لا یشہدون الزور، اب چونکہ زور کو دیکھ چکے، اب کیا چاہتے ہیں وہ حقیقت بن جائے. کہ نفس آگے جاتا ہے نا. یہ آیت آپ نے پڑھی، والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو جھوٹ کو نہیں دیکھتے، جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے، یعنی جھوٹی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں. ورنہ جھوٹ کہیں اڑتا تو نہیں نظر آتا کہ وہ نہیں دیکھتے اس کو. یشہدون کے نمبر 1 معنی کیا ہے؟ واچ کرنا، دیکھنا. نمبر 2 گواہ بننا، یعنی جھوٹ کے نہ تو گواہ بنتے اور نہ ہی اس کو دیکھتے ہیں. ان کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں، جھوٹی باتوں سے، جھوٹی کہانیوں سے. کافی دن پہلے ایک انگلش نیوز پیپر ہے کوئی یہاں پہ، اور اس کا نیوز فورم تھا کچھ، اس کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور اٹ واز فرام ون آف دا گروپس ویف کے نام سے، اور وار اگینسٹ ریپ، وار کے نام، بہت بڑے بڑے اشتہار ہر طرف لگے ہوئے تھے وار کے. اور اس میں ہم بھی گئے، اور ادھر کچھ امریکنز اور مطلب کافی لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے بھی، اور بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ، ڈاکٹرز، اور سب نے اس کے اوپر جو ہے ریپ کے بارے میں جو ہے بہت بڑا پروگرام کیا تھا خواتین نے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں جو امریکنز نے جو ریسرچ کیا ہوا تھا، ایک پیمفلٹ تھا جو کوئی ہم میں سے پاکستانی پڑھ نہیں رہا تھا اس کو. جب ہم نے اس کو اٹھا کے پڑھا تو بالکل یہی چیزیں جو زنا کو روکنے کے لیے جو اسٹیپ وائز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتائی ہیں. میں اتنی حیران ہوئی، آئی وش آئی ہیڈ دیٹ پیمفلٹ. وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا تھا. کافی بوڑھے سے قاری بیچارے، ان کے اگینسٹ جو سارے اپنی انگریزی بولنے والے تھے، ان کے اگینسٹ ہمارے جو دینی رہنما تھے کافی بوڑھے سے تھے اور بہت ہی ثقیل اردو بول رہے تھے. تو جیسے ہی وہ آئے تو ینگسٹرز نے بہت ہا ہو کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت افسوس ہوا کہ کچھ بڑی خواتین جو ہماری بہت ٹاپ ایکٹریسز ہیں ٹی وی وغیرہ میں، جیسے ہی سورہ نور کی تلاوت شروع ہوئی تو انہوں نے زور کا پاؤں زمین پہ مارا اور انہوں نے کہا، وی پروٹیسٹ، قرآن ڈز ناٹ سالو آور پرابلمس. اینڈ دین وی ور سو ڈیسپریٹ، می اینڈ مائی سسٹر، وی جسٹ ٹک دا مائک اینڈ اسٹارٹیڈ ٹاکنگ. جو بھی ہمیں پتا تھا اور جو بھی ہم بولنا چاہتے تھے ہم نے بولا. اس پہ جو ہے کافی جو کچھ ایکٹریسز وغیرہ تھیں ان کو اثر ہوا، اور وہ پیچھے آئے اور انہوں نے کہا کہ یو وانٹ ٹو میٹ دیز گرلز. یہ کہاں سے بات کری؟ میں نے کہا یہ پیمفلٹس دیکھیں، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہی قرآن کی آیات ہیں. میں نے کتنی ڈیٹیل میں سب نہیں پڑھا تھا، بس سرسری طور پہ جو کچھ پتا تھا. تو اس پہ جو ہے وہ جو آدمی جن سے وہ ہیلپ لے رہے تھے، اس وقت ہمیں جانا پڑا ظاہر ہے کیونکہ بہت دیر تک وہ لیٹ نائٹ چلتا رہا. بعد میں ہماری فرینڈز نے ہمیں بتایا کہ وہاں تو وہ کافی سیریس تھیں عورتیں اور ملنا چاہتی تھیں کہ یہ پرابلم جو ہے سالو ہو سکتا ہے. ساتھ کچھ لوگ ینگسٹرز جو تھے اس میں سے وہ ملنا چاہتے تھے آپ لوگوں سے، مگر آدمیوں نے یہ کہہ کے کہ یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہائرڈ لڑکیاں تھیں تو ان کی بات نہ کرو. اب میں اتنی ڈیٹیل میں سورہ نور پڑھنے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ آئی وش ہم اس کو کمپیئر اگر کر لیں. انہوں نے بالکل اس میں یہ لکھا تھا کہ 2 گروپس انہوں نے جو ہے بنا دیے، اور ایک گروپ کو ان چیزوں سے بالکل دور رکھا ہے، ایسی موویز سے، ایسے اسکینڈل سے جو آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں ہالی ووڈ وغیرہ میں بھی، یا ان سب میں یہی کچھ ہے نا کہ کتنا واٹس آن، ہوز ود ہو، اور یہ افیئرس کس کے. اور یہی لڑکیاں ہمارے کالج میں، ہماری بچیاں بھی یہی باتیں کرتی ہیں اور پھر اسی طرح وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. وہ سارا اس میں لکھا تھا کہ ان ساری چیزوں سے ہم نے کچھ بچوں کو دور رکھا، اور وائلڈ موویز سے، ریپ وائی، اور وہ بالکل ڈفرینٹ نکلے. اور جن کو ایکسپوز کیا معاشرے سے انہی میں جو ہے ریپسٹ بھی تھے اور اسی میں جو ہے اس قسم کی خرابیاں بھی تھیں. I wish we open up our eyes now. انہوں نے جو ذکر کیا کہ ایک مجلس میں اسی طرح یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ قرآن کی تعلیم کا کام. میں شروع میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور شاید 1990 یا 91 کی بات ہے، تو یونیورسٹی نے مجھے ریکمینڈ کیا ایک سیمینار پہ جانے کے لیے. اور یہ یونیورسٹیز کا سیمینار تھا، یعنی ہر صوبے کی، پنجاب سے، فرنٹیئر سے، سندھ سے، ہر جگہ سے پروفیسرز جو تھیں یونیورسٹیز کی وہ وہاں شامل تھیں. تو مجھے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ریپرزینٹ کرنا تھا. وہاں جو گفتگو شروع ہوئی اسی طرح سیمینار میں، اور بہت دیر اسلام کے بارے میں مذاق اور ہنسی کا رویہ جاری رہا. بہت تکلیف دہ انداز میں سب کچھ تھا، لیکن میں برداشت کرتی رہی کہ میں یہاں جنگ کرنے نہیں آئی اور لڑنے جھگڑنے کو نہیں آئی. جب سب بات کر چکے، کیونکہ باری باری سب کو بولنا تھا، تو جب میرے بولنے کی بات آئی تو میں نے قرآن پاک کھولا اور سورۃ نور کھول لی، اور اس میں چند آیات میں نے پڑھی شروع کی. جو لعان کا مسئلہ ہے، کچھ اسی سے ریلیٹڈ کوئی چیز چل رہی تھی. تو اس پر لٹرلی یہ یونیورسٹیز کی پروفیسرز تھیں، لٹرلی انہوں نے مجھے کہا پلیز قرآن بند کر دیجیے، پلیز قرآن بند کر دیجیے، آپ ویسے کوئی بات کیجیے، اس سے بات نہیں کیجیے. آپ یقین کریں کہ میں
یہ نہیں تھا کہ اس میں میری خوب عزتی تھی کہ میں ویسے بھی بول سکتی تھی، لیکن میں چاہتی یہ تھی کہ اس کی بات پہنچاؤں جو ان کا اصل محسن ہے. میں واپس آ کے یہ کہ میں سو نہیں سکی، میں بہت طبیعت خراب ہوئی، بہت میں اپسیٹ ہوئی. اس سے پہلے میں بہت چھوٹے لیول پہ تھوڑا تھوڑا کلاسز کا کرتی میں ہمیشہ رہی، لیکن تھوڑا تھوڑا اپنی سہولت اور استطاعت کے مطابق. لیکن اس دن میں نے سوچا کہ انہوں نے قرآن بند کرایا ہے میرا، میں نے اس قرآن کو بند نہیں ہونے دینا، میں نے اس کو کھولنا ہے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شدید قسم کا آپ کی زندگی میں ایک دھماکہ آتا ہے نا، مجھے لگے کہ میری ہر چیز ٹوٹ گئی اندر سے. اتنا شدید قسم کا جھنجھوڑا مجھ کو آیا کہ میں نے کہا کہ اب میں نے اس پہ کام کرنا ہے، چاہے مجھے کچھ قربان کرنا پڑے. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے ہوتا نا کہ ایک شخص کی جو ایک ڈائریکشن مل جاتی، یہ میرے کرنے کا کام ہے. اور پھر میں نے ریگولر بیسس پہ ترجمے کی 91 میں نے کلاس شروع کی. پھر میں نے سوچا کہ میں اکیلی کہاں تک جاؤں گی، کس کو قرآن پڑھاؤں گی. کچھ اور لوگ بھی ہونے چاہیے جو آگے بڑھ کر میرا ساتھ دیں، اور میرا کیا بلکہ اللہ کے دین کے لیے علمی بنیادوں پہ بات کریں. کیونکہ خالی درس جو ہوتے ہیں نا، جس میں دلیل نہ ہو، وہ زیادہ نہیں افیکٹو ہوتے، اور لوگ سمجھتے ہیں اپنی باتیں کر رہے ہیں اور وہ الٹا ریئیکشن کرتے ہیں. جیسے ابھی اسی گروپ میں آپ نے دیکھا نا کہ ایک شخص دین ہی کی بات کر رہا ہے لیکن لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرا شخص بھی دین کی بات کر رہا ہے اور لوگ سننے کو تیار ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب آپ قرآن کھول دیں گے اور مقابلے پر نہیں، اس وقت نہیں جس مجلس میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اگر اس سے ہٹ کر بھی آپ ماحول میں یہ چیز شروع کرے. کیونکہ میں ہر وقت پلان کرتی رہتی، سوچتی رہتی تھی، اندر سے ابلتی رہتی تھی کہ ہمارے مسلمان اور پڑھے لکھے اور ہماری نوجوان نسل کے رہنما، ان کے دلوں میں اسلام اور قرآن کے لیے اتنا گرج ہے، اتنی دشمنی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ چین سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کچھ کرنا ہے. اور میں ہر وقت جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کے ذہن میں ریل چل رہی ہوتی ہے نا، کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا، میں صرف دعائیں مانگتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ بس کچھ کروا لے. اور اس کے بعد یہ کہ اتنے یہ تو سال لگے گا، اتنے لگے گا، کئی سال لگ جائیں گے. یہ جو میں نے ہفتہ وار ترجمے کی کلاس شروع کی ہے، ابھی تو بہت تھوڑے لوگوں تک میسج پہنچا ہے. تو میری ہمسائی تھی، ان سے میں نے بات کی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں رمضان میں روز ایک سپارہ کراؤں اور اس طرح پورا قرآن ہم ختم کر لیں. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو. قرآن سے الحمدللہ ہماری عوام کو بہت محبت ہے، اگرچہ کچھ لوگ اسے ریزسٹ کرتے ہیں. جب ہم نے کیا تو بہت اچھا رسپانس ہم کو ملا. پھر اگلے سال میں نے سنا کہ اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے اور بھی الحمدللہ شروع کیا، اور ایک رواج جیسے بن جاتا ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ پھر جو ہی لوگوں نے اس خزانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اعتماد اور یقین بڑھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ چیز آگے جا رہی ہے. لیکن تکلیف دہ حد تک یہ بات ہمارے اپنے مسلمان، وہی بات نا بغیر علم والی جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. جھگڑے کر رہے ہیں دین میں، اور کہ دین ہمارے مسائل حل نہیں کرتا، اور دین میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور دین ہمیں کچھ نہیں دیتا. یہ شکوے شکایات لا علمی کی وجہ سے. جی فاحشہ میں اور کیا آتا ہے؟ اگر آپ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں، اگر آپ کے سامنے کوئی بولتا ہے لفظ فاحشہ، کیا ذہن میں آتا ہے؟ فاحشہ، بے حیائی. بے حیائی کیا ہے؟ اسکینڈلز کے علاوہ اس میں کیا آتا ہے؟ اریانی بھی آتی ہے اس میں. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اشتہارات میں کس طرح بے محابہ طور پر عورتوں کو اریاں کر کے دکھایا گیا ہے کہ بسا اوقات واقعی دیکھا نہیں جاتا، اور بڑے سے بڑے پوسٹرز سر عام لگے ہوتے ہیں. تو ان پوسٹرز کو تیار کرنا، ان کو لٹکانا، ان کے تیاری اور لٹکانے اور بنانے میں مدد دینا، اس کے لیے کام کرنا، خواہ آپ آرٹسٹ ہیں، خواہ آپ مزدور ہیں، خواہ آپ کسی بھی طرح یہ سب کام کر رہے ہیں، کوئی آئیڈیاز لا رہے ہیں، سب اس میں شریک ہیں. اسی طرح اخباروں کے اندر ایسی تصویروں کا ہونا، میگزینز میں جب اس پچھلے سمر میں امریکہ گئی تو میں بہت حیران ہوئی ایک بات پر کہ یہاں سائن بورڈز میں عورتیں بہت کم نظر آئی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر نظر آئی ہیں. بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوتے ہیں نا، وہاں ہر تھوڑی دیر پلر ہے، اس میں بہت بڑا پوسٹر ہے بس. تو میں نے 2-3 لوگوں سے ذکر کیا، میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں باقاعدہ ایک موومنٹ چلی تھی، عورتوں نے ریزسٹ کیا تھا کہ ہمیں کمرشلائز نہ کیا جائے، ہماری تصویریں نہ دکھائی جائیں اس طرح.
یعنی اس پر ایک ریئیکشن آیا تھا خواتین کی طرف سے کہ یہ ہمارا غلط استعمال ہے، ہماری عزت کے خلاف ہے، ہم کوئی چیزیں بیچنے کی چیز ہیں، ہمیں بیچا جا رہا ہے ایک طرح سے. ایک تو نا عورت کا خود بکنا، اور ایک تصویر کا بکنا بھی تو اس کا اپنا ہی بکنا ہے نا. بحیثیت مسلمان کے، مومن کے، ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ صرف یہ کہہ کے کہ یہ ہماری اخبار کی پالیسی کے خلاف ہے یا ہماری فلاں پالیسی کی، پالیسی کس نے بنائی؟ ہم خود انسان بنانے والے ہیں نا. جی ہاں، میڈیا کے ذریعے وہ سب چیزیں جو ایک وقت میں بہت برا سمجھی جاتی تھی، یعنی عقل انسانی بھی اس کو برا سمجھتی تھی، اب وہ دیکھ دیکھ کے برائی کو نگاہیں اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ کچھ برا لگتا بھی نہیں. جب یہ کہا گیا کہ یغضضن من ابصارہن ویغضوا من ابصارہم، تو یہ صرف لیونگ یا ہیومن بینگ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ تصویریں بھی تو وہی چیز ہے نا، اسی کو ریپرزینٹ کریں. بلکہ تصویر تو عام سائز سے بھی کئی گنا بڑی ہے اور زیادہ آئی کیچنگ ہے. یعنی آپ لباس خریدنے جائیں، خواتین کے ماڈلز وہ ڈمیز بنا کر کس طرح دکانوں پر رکھی ہوئی ہیں کہ سب حیا تار تار ہے. یہ کہتی ہیں کہ ویسٹ کی ہمیں برائیاں تو بہت نظر آتی ہیں، لیکن ان کی اچھی چیزیں ہم چھپا دیتے ہیں. مثلا الکوہل اور سگریٹ کے اشتہار بین ہیں وہاں پر میڈیا میں، لیکن ہمارے ہاں اتنے ہی عام ہے، اور سب سے بڑے اشتہار بلکہ ہوتے ہی سگریٹس کے ہیں. میں نے وہاں ایک اشتہار دیکھا کہ اس میں قبرستان تھا. میں نے کہا یہ کس چیز کا اشتہار ہے؟ دور سے پہلے تصویر نظر آئی نا، ہائی وے پہ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے. میں نے کہا قبرستان کا اشتہار دیا ہوا ہے. جب قریب آئی تو پتا چلا کہ سگریٹس کا اشتہار ہے. مراد یہی تھی کہ سگریٹ پینے والوں کا انجام جلدی یہاں ہوتا ہے، یعنی اگر آپ جلدی یہاں پہنچنا چاہیں تو یہ کریں. یعنی اتنا خوفناک قسم کا اشتہار کہ واقعی لوگ ہاتھ سے رکھ دیں نہیں بھی ابھی مرنا نہیں، کیونکہ مرنے سے سب کو ڈر لگتا ہے. میں نے کہا ہمارے ملک میں اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہو رہا ہے. اتنے اٹریکٹیو اشتہار ہیں سگریٹ کے کہ جس نے نہیں بھی پینا وہ ایک دفعہ تو ذرا اسٹائل مارے. یہ بالکل پریکٹیکلی میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے. تھوڑے سال میں نے کسی اسکول میں پڑھایا ہے، اور جب میں نے چھوڑا تھا اس سے تھوڑے سے پہلے ہی وہاں پہ 8 months کا ایک موو سی چلی تھی کہ ڈاکٹرز آتی تھیں، اور میں کو ایجوکیشن تھی جو اسکول میں تھی، اور اس میں یہ تھا کہ ماڈلز کے تھرو سلائیڈز اینڈ ایوری تھنگ کوشش وہ یہ کر رہے تھے کہ بچوں کو مطلب نالج ہو کہ بفور دے فال انٹو اینی سچ ایکسپیرئنس، کہ انہیں پتا ہو کہ کوئی اس چیز سے خبردار کریں. لیکن اتنے بھونڈے انداز میں انہوں نے اس کو فحاشی کو روکنے کی کوششیں تھیں کہ وہ زیادہ فحاشی پھیلی اس سے. اور جہاں کو ایجوکیشن آپ کو پتا ہے کہ پھر بچے جو ہے اتنی ارلی سٹیج پہ ایسی ایسی باتیں سیکھ گئے کہ جو ان کے لیے اتنی خطرناک ثابت ہو رہی تھیں. ہماری ٹیچرز کی ڈیوٹیز لگی ہوتی تھیں اور ہم اس کو دیکھ کے شرمندہ ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ باتیں اتنی اوپنلی نہیں ہونی چاہیے. اور جب میں یہ سورہ نور والوں کا جب میں پڑھ رہی تھی، یہی دل میں خواہش کر رہی تھی کہ کاش کوئی ایسا سسٹم ہو کہ اس لحاظ سے جیسے وہ استیزان کی آیات میں تھیں کہ بچوں کو بھی ان کی لمٹس بتائی جائیں کہ آپ نے کس عمر کی کس سٹیج کے بعد کیا کرنا ہے. لیکن اس طرح اوپن قرآن میں بھی سب کچھ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس سے اور زیادہ برائی پھیلے اور اس کے اوپر آپ کو کوئی گلٹی فیلنگ نہیں ہوتی. لیکن وہاں جب ہم موجود تھے ہم شرم سے پانی ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے 7 سے 8 کے بچے جو تھے ان کو یہ بتایا گیا، اور آفٹر ورڈ جب وہ چلی جاتی تھی ڈاکٹرز تو بچے جو تھے دے ور جسٹ لافنگ، اور وہ کہتے تھے آج ہمیں پتہ چل گیا، آج ہمیں یہ ہو گیا. اور سب کچھ تھا اس کنسپشن کے کیسے بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، شادی سے کیا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اتنا ڈیٹیل میں تھا کہ ہمیں بھی بہت سی باتیں اس وقت پتہ چلی. اور اسی طرح جیسے مطلب ہمارے معاشرے میں اتنے بھونڈے طریقے سے روکا جاتا ہے نا فحاشی کو کہ اس سے زیادہ فحاشی پھیلتی ہے. جیسے ہم کالجز میں تھے تو میں نے فائن آرٹس پڑھی ہے، ہر کالج میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سب سے بدنام ترین ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ کہ وہ تھوڑی سی زیادہ وہ سمجھتے ہیں ہم آسمان سے اترے ہوئے. تو وہ جو ہے اس میں یہ تھا کہ ہماری ٹیچرز نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ اگر آپ کبھی بھی ایسی کوئی بات دیکھیں کسی لڑکے لڑکی کے بارے میں تو آپ ہم کو آ کے بتائیں. اب آپ سوچیں جب آپ اسٹوڈینٹس کو کہہ رہے ہیں خود کہ آپ آ کے بتائیں کہ کون سا اسٹوڈینٹ کس کے ساتھ کیا انوالو ہے، کیا ان کی آپ نے حرکت دیکھی، تو وہ کس طرح کتنے برے طریقے سے، یعنی جھوٹے جھوٹے الزام بھی لگتے تھے، ماں باپ کو کال بھی کیا جاتا، لڑائی جھگڑے، اور ہوتا یہ تھا اینڈ میں بہت برے برے نتائج اس کے ہوتے تھے. دس از ناٹ دا وے ٹو اسٹاپ تھنگس.
یہ قرآن اللہ کرے پہنچ جائے ایسی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ. بالکل. اس میں ماؤں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ بسا اوقات مائیں گھر سے پریشرائز کرتی ہیں بچیوں کو اپنی نمائش کرنے پہ، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے تشہیر الفاحشہ. کوئی بھی عریانی اگر آپ غیر جگہ پر نمایاں کریں تو ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ لطیفے کی آڑ لے کے، ڈرٹی جوکس کی آڑ لے کے بہت گندی باتیں کرتے ہیں، اور ان لطیفوں کو آگے سے آگے پھیلاتے جانا یہ بھی فحاشی کی اشاعت میں حصہ لینا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹیلی فون پہ گفتگو ہوتی تھی تو ماں باپ کو بھی کچھ پتہ چل جاتا تھا. پھر یہ کہ کسی بلو پرنٹس وغیرہ کو دیکھنے کے لیے کوئی کہیں پہنچتا، کسی دوست کے گھر جا رہے ہیں یا کسی سنیما ہال میں جا رہے ہیں، آف ٹائم پہ شو دیکھ رہے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں، خاموش چٹ چیٹ ہے، اور اس کے علاوہ خاموش ایک آپ بٹن پریس کریں اور سب بلو پرنٹس آپ اس پہ دیکھ لیں. اس چیز نے اور بھی زیادہ فحاشی کی اشاعت میں آسانی کر دی ہے. جی ہم سمجھتے ہیں کہ بچے بہت پڑھ رہے ہیں، بےچارے تھکے ہوئے، چائے کا کپ بھی ان کو وہیں پہنچاؤ تاکہ فریش اپ ہو جائیں. تو یہ ہے کہ اس چیز پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ بچے اس میں ایڈریسز شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اسکول میں بات کر کے اور پھر گھر آ کے اسی کو پھر ٹرائی کرتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے، بس یہ ہے کہ لمٹس بتائیں. یغضوا من ابصارہم، کہ بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں ویسٹ سے امپریس ہیں، اس سے امپریس ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں. ہم ویسٹ سے اگر امپریس ہیں تو کیوں نہیں ان کی اچھی باتیں بھی لیتے؟ صرف بری باتوں ہی سے کیوں امپریس ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری مرضی وہی ہے نا. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو جاننا ضروری ہے، اور وہ قرآن نے بہت آسان طریقے سے ان کا ذکر کر دیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر نہیں ہوا. ایون سیکس ایجوکیشن قرآن میں موجود ہے، لیکن اس طریقے پر کہ جو معیوب نہیں ہے. ہر چیز کو پیش کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. اگر مقصد اصلاح ہو تو طریقہ بھی اسی طرح کا ہوگا، اور اگر ہڈن مقاصد کچھ اور ہو تو آپ اس کی آڑ لے کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. گزارش ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن، ڈرامے، میڈیا کی باقی تمام تفریحی پروگرام ایسے ہی ہوتے ہیں. سارا دن کے بعد جب بچے تفریح کی وجہ سے ٹی وی کھول کے بیٹھتے ہیں تو یہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اگر حد سے بڑی ہوئی بات ہو رہی ہو تو ٹی وی بند کرنے کی کوشش کرو تو کہتے ہیں امی جب تک دیکھیں گے نہیں تو عقل کہاں سے آئے گی، ہم کو برا بھلا کیسے پتا چلے گا. یہ بھی ایک اچھا بہانہ ہے غلط چیز کو دیکھنے کا. تو ان سے ہی کہا کریں، ان سے کیا کسی سے بھی کہا کریں جو یہ کہے کہ تجربہ کر کے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ زہر کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ مارتی ہے. کسی دن چکھ کے دیکھیں، زہر قاتل ہے نہیں پتا چلے گا جب تک آپ چکھ کے نہیں دیکھیں گے. ایک دن وہ چکھ لیں. چکھتا ہے کوئی نہیں چکھتا. جب حرام کوئی دیکھ کر آپ سیکھ رہے ہیں اچھا برا، اس کے نسبت جو صحیح بات جہاں سے بتائی جاتی ہے وہ پڑھ لیں. ہمارے معاشرے میں ماؤں کا حال یہ کہ جو کہتی ہیں کہ کون سا ایسا درخت ہے جو جوانی میں نہ ڈگمگائے، اور اپنی اولاد ہی کے سامنے ایسی باتیں کر کے ان کو انڈائریکٹلی چھوٹ دے رہی ہوتی ہیں. میری ایک دوست کی بیٹی کے بارے میں واضح ثبوت ملا کہ وہ لڑکوں سے ملتی ہے. جب میں نے اس کی ماں سے ذکر کیا تو بہت بگڑی. میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو مجھے معلوم تھا کہ اس سے میری دوستی خطرے میں پڑے گی اور میرا بھی امیج خراب ہوگا، لیکن میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس میں اس کا بھلا ہے. اس میں میرا وقتی طور پر نقصان ہوا کیونکہ عموماً مائیں اور بہو بیٹیاں ہی اس چیز سے بے خبر ہوتی ہیں. یہ بالکل درست ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ دوست سے پہلے کیا کریں، جس کے اندر غلطی دیکھیں اس سے ذکر کریں. جرت اتنی ہونی چاہیے چاہے کسی بھی طریقے سے کہ باز آ جاؤ. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. پیچھے پیچھے باتیں پھیلانا اور کرنا یہ بزدلی بھی ہے، گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے. غیبت اور بہتان بعض اوقات اس میں شریک ہو جاتا ہے اور اپنے اعمال برباد ہوتے ہیں. یعنی کسی کی اصلاح آپ اپنے اعمال کی بربادی سے کریں گے. جب ہم غلط جگہ پہ بات کرتے ہیں تو اپنے عمل برباد ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کسی کی اصلاح تو بعد میں ہوگی. تو شکایتی نہ بنے، اصلاحی بنے. کوئی بھی وائرس آپ کو کب اٹیک کرتا ہے؟ جب آپ ویک ہوتے ہیں. تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ زیادہ ان باتوں کو ڈسکس کرنے کی نہیں ہے، صرف ان کی نشاندہی کر کے کہ یہ چیز بچنے کی ہے. اپنے اندر ایمان پیدا کریں اور بچوں کے اندر بھی، تو وہ پھر ان چیزوں کو خود بخود نگیٹ کرتے چلے جائیں گے. یہ لکھتی ہیں کہ جب چیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسی پکچر ساتھ ساتھ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو دیکھ کے سخت شرم آتی ہے. جی ہاں، یہ چیٹ خالی الفاظ نہیں، بعض اوقات اس میں ہیں فحش سین بھی ساتھ ہی آنے لگتے ہیں. یہ لیزر تھراپی کی بات کر رہی ہیں کہ
بعض اوقات یہ کہ انڈر لیگس انڈر آرمز سارے کے سارے ایسی تھراپیز کروائی جاتی ہیں، یا بعض اوقات مجھ سے ریسنٹلی کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض خواتین فل باڈی ویکسنگ کرواتی ہیں، یہ سب کچھ بھی فاحشہ ہی میں آ جاتا ہے. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، میرے ساتھ 2 سال پہلے حج پر گئی تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ 22 سال کی تھی تو ان کے چہرے پہ بال وغیرہ کچھ تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر سے جا کر بات کی کہ مجھے اپنے چہرے کے بال اتروانے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم آپ کو ریز دیتے ہیں. اب تو وہ 62 کی ہیں، لیکن اس وقت وہ 22 سال کی تھی. خیر بہرحال وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اور جب انہیں ریز دینی شروع کی تو اصل میں ان کو 8 منٹ کی ریزز دینی تھی، لیکن چونکہ وہ مشین انہوں نے ایڈجسٹ کی ہوئی تھی کسی کینسر کے مریض کے لیے 28 منٹ کے لیے، تو وہ جا کر لیٹ گئی اور ڈاکٹر کو اندازہ نہیں تھا یا نرس نے کچھ کیا تھا ایسا، اور اس کے بعد ان کا چہرہ جلنا شروع ہو گیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ کافی گڑبڑ ہو رہی ہے. انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے پھر دیکھا جب انہوں نے کہا ہاں آپ کے چہرے پہ کچھ ایسے سرخ اثرات ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک رات ہمارے پاس رک جائیں اور اس کے بعد ہم آپ کو کنٹرول کریں گے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں رکتی. وہ گھر چلی گئی. گھر گئی تو ان کی ایک دوست نے ان سے کہا کہ آپ کے چہرے کی تو حالت بہت خراب ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے چہرے کی اسکن اترنا شروع ہو گئی، اور بہت مطلب فوری طور پر نہیں اتری، کچھ ٹائم لگا، اور اس کے بعد ان کے چہرہ جیسے ہڈیاں پوری چہرے کی ان کی نمایاں ہونی شروع ہو گئی. اب ان کا چہرہ جو ہے اس حالت میں ہے، 100 سے زیادہ ان کی پلاسٹک سرجریز ہو چکی ہیں، اور چہرہ اس حالت میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس چہرے کی کیا حالت ہے، اور بہت ہی تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر. بہرحال وہ بات نہیں کر سکتی، ہونٹ ان کے اتنے زیادہ پھیلے ہوئے کہ جب وہ بات کرتی ہیں تو ہونٹ اٹھا کر بات کرتی ہیں، اور اتنی اپنے زمانے کی خوبصورت خاتون تھی، فیشنیبل اور کافی قابل خاتون، لیکن اس چیز نے ان کی زندگی پہ کافی اثر ڈالا. ایسی جب کوئی چیز سنیں یا دیکھیں تو ایک دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ. تو اس دعا کے پڑھنے والا اس تکلیف سے محفوظ رہتا ہے. نہ تو کسی کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ اس کو بری نظر سے دیکھنا چاہیے، اور نہ ہی اس پہ ہنسنا چاہیے. بس یہ دعا پڑھنی چاہیے بہت گہری خیرخواہی کے ساتھ اور اپنی عافیت کے لیے. الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ. اللہ کا شکر جس نے مجھ کو عافیت سے رکھا اس تکلیف سے جس سے اس نے دوسرے کو آزمایا. ایک اخبار میں بہت مشہور وہ کٹنگ بہت پھیلی بھی تھی، شریفوں کا مجرا نامی ایک فلم جو تھی وہ ریلیز ہوئی تھی، جس میں کسی بیوٹی پارلر پہ آنے والی ایسی ہی خواتین جو نیوڈ تھی، کچھ ان کی تصویریں، کچھ مختلف ویڈیوز جو بنتی ہیں مختلف شادیوں کے موقع پر، ان میں سے مختلف پارٹس لے کے تو ایسے ایسے اینگلز دکھائے گئے تھے خواتین کے جسم کے کہ جو صریح فحاشی میں آتی. یہ آپ نے تو باپ بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بات کی اور یہ اس کو برا ابھی بھی شاید کچھ تھوڑا بہت سمجھا جاتا ہو، لیکن ایسی چیزوں کو تو شوہر اور بیوی کو بھی اکٹھے بیٹھ کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ فحاشی دیکھیں اور اس کو ڈسکس کریں. فحاشی فحاشی ہے. اچھا یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا یہ 1 مارچ 2000 کے جنگ مڈ ویک میگزین میں آیا تھا. ایک اور ٹرینڈ جو بہت عام ہو رہا ہے وہ یہ کہ گائنی پرابلمس کے لیے عموماً لیڈی ڈاکٹرز کے ہوتے ہوئے میل ڈاکٹرز کے پاس صرف اس لیے کہ جو بہت ہمبل ہیں، بہت پولائٹ ہیں، اچھی کیئر کرتے ہیں، تو یہ صرف اونلی ریزن نہیں. اور اس میں خواتین ڈاکٹرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنا رویہ درست کریں تاکہ خواتین اس رویے کی وجہ سے اگر اس طرف جاتی ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری انہی پر آئے گی. اچھا اسی طرح عید کارڈز کے اوپر یا عام کارڈز کے اوپر جو تصویریں ہوتی ہیں، پھر اسی طرح عید کی رات جو کچھ ہوتا ہے، چاند رات جس کو بولتے ہیں، سارا مہینہ روزے رکھ کر پھر آخری رات جو کچھ بازاروں میں نظر آتا ہے، کندھے سے کندھا مل رہا ہوتا ہے اور چوڑیاں مردوں سے پہنی جا رہی ہیں یا مہندی مردوں سے لگوائی جا رہی ہے. آخر ایسی کیا آفت ہے کہ عورتوں کا ٹیلنٹ ہی ختم ہو گیا کہ گھر میں بیٹھ کے سارا خاندان انجوائے نہ کرے اور ایک دوسرے کو مہندی نہ لگائے، غیر مردوں کے ہاتھ میں ہی ہاتھ دینے سے مہندی لگ سکتی ہے. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. ہم بعض اوقات عقل سے بھی کام نہیں لیتے. اچھا یہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ آخرت کو تو چلے سمجھ گئے کہ کیا ہوگا، دنیا میں ایک دردناک عذاب کیا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس قوم کے اندر بے حیائی پھیلے اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے کہ جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں ہوتی، یعنی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اب دیکھیں کہ فحاشی کے ذریعے
انسان کا دماغ، انسان کا دل، اس کی پورا سسٹم افیکٹ کرتا ہے. یعنی ان برے سینز اور بری چیزوں کا اثر انسان کے اعضاء پر بھی ہوتا ہے. کچھ اعضاء کو زیادہ فنکشن کرنا پڑتا ہے اور یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر ہیلتھ پر اثر انداز ہوتی. اچھا، کارٹونز کی طرف کسی نے توجہ دلائی کہ آج کل کارٹونز کے اندر بہت فحاشی عام ہے. ایک تو وہ عمران مرچنٹ کے لیکچر میں آپ نے لائن کنگ کے اندر وہ جو سین آپ نے دیکھا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی تصویروں میں بھی ایسے سین، جی کوکنگ آئل کا اشتہار تھا اور 2 بچوں کو فرنٹ پیج کے اوپر ایسا سین دکھایا گیا تھا کہ جس کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کا علاج کیا ہے؟ اسی سورۃ فرقان میں بتایا گیا ہے، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، خیر کو عام کریں. مثلاً آپ دیکھیے کہ اس وقت کون سا ایک اچھا دینی رسالہ آپ کہیں گے جو کوالٹی وائز، پریزنٹیشن کے اعتبار سے، گیٹ اپ کے اعتبار سے واقعی اس قابل ہو کہ لوگ خوشی سے اس کو خریدیں اور پڑھیں. پھر اسی طرح کتنے ایسے کارڈز ہیں کہ جس کو آپ ریپلیس کر سکیں کسی برے کارڈ سے. اسی طرح اگر گانوں کے بول میں فحاشی ہے تو کتنی ایسی اسلامی کیسٹس ہیں جن میں اس طرح کا کم از کم میسج ہو کہ جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو یا ان کو سمجھ میں آتا ہو یا اس کو ریپلیس کر سکے. یعنی صرف باتیں کرنا، تبصرے کرنا، نشاندہی کرنا کافی نہیں. جب تک ہم پریکٹیکلی کچھ عملی طور پر اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کے لوگوں کے لیے ایک اچھا آلٹرنیٹ نہ دیں. اور اسی کا نام ہے جاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہ کسی نے لکھا ہے، میں جرنلسٹ رہی ہوں، میڈیا تشیع الفاحشہ میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. میرے کچھ ساتھی ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں بہت اچھے ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن وہ ان سکینڈلز کی ترویج اور اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے بہت دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ بہت سے لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا بزنس کیا بنا رکھا ہے؟ ان سکینڈلز کو عام کرنا. جب ان کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو کہنے لگے کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن یہ ہماری جاب ہے اور ہمیں ایمانداری سے اپنا کام کرنا ہے. میں نے تو یہ جاب چھوڑ دی کیونکہ اس کی کمائی مشکوک ہے. ایسے لوگوں سے کس طرح بات کی جائے، کس طرح خیر خواہی کے ساتھ. آپ یاد رکھیے کہ ہمیں صرف برا بھلا کہنے کی حق نہیں، کیا کرنا ہے؟ خیر خواہی کے ساتھ احساس دلانا ہے کہ ان کا فائدہ ہے اس میں. ہمیں کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی ہمارے وہ حریف نہیں ہے. لا علمی میں بعض اوقات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس کو ایک مجبوری سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات صرف چونکہ پیسے کمانے کا ایک آسان ذریعہ ہے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتی کہ پہلے سے بتایا جائے. جب کوئی چیز پیش آئے تو پھر بات ہو، کیونکہ پہلے سے اگر ہم ایسی باتیں کھولنے لگ جائیں تو اگر ان کی توجہ نہیں اور وہ اوور لک کر رہے ہیں تو توجہ کرنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ بھی ایک تشیع الفاحشہ میں آ جائے گا. اگر آپ کا معمول ہے بچوں سے روز گفتگو کرنا اور جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی وہ ایسی بات بتانے لگے ہیں تو ایک دم نہیں ٹوکیں، پھر آپ آہستہ آہستہ ان کو اس چیز میں رہنمائی کر دیں. اور انڈائریکٹلی عام دین کی تعلیم جاری رہنی چاہیے. آپ دیکھیں قرآن کا انداز کیا ہے، جیسے کہیں پیغمبروں کے واقعات سنائیں گے، کہیں ایمان کی، کہیں آخرت کی بات، کہیں کچھ اور. یہ بالکل ایک نیچرل اور فطری انداز ہے تبلیغ کرنے کا. کچھ چند پوائنٹس، چند مخصوص عنوانات کو لے کے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس سے دوسرا شخص سک ہو جاتا ہے. آج کل شرٹس پر، پینسل باکسز پر، بیگز اور کپس وغیرہ پر خراب قسم کی تصویریں بنی ہوتی ہیں. بعض اوقات ٹوائز ایسے ہوتے ہیں. یہ سب بھی تشیع الفاحشہ میں آتا ہے. ان چیزوں کو خرید کر آگے گفٹ دینا، انہی لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے جس میں آپ بھی گناہ میں شریک ہو جائیں گے. تو ایسے کوئی بھی چیز خریدیں بھی نہ. آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی میں کسی ایسی جگہ پر ہوتی تھی، مجھے نظر آتا تھا تو میں کہہ دیتی تھی کہ یہ چیز ہے تو ضرورت کی، لیکن چونکہ اس پر یہ تصویر ہے اس لیے میں اس کو نہیں خرید رہی، تاکہ وہ ڈسکریج ہوں کہ اچھا اس سے تو ہماری سیل پہ فرق پڑا اور وہ نہیں کریں گے. کیونکہ ہم کہتے اچھا ہمارا کیا، آپ لے لیتے ہیں، خیر نہیں. تھوڑا سا آپ کہیں نہ کہیں تو ریئیکشن شو کریں بھلے طریقے سے کہ دوسرا اپنی دنیا کے نقصان میں ہی اس چیز سے باز آ جائے. میں ایک اخبار لیا کرتی تھی تو شروع میں وہ بہت اچھا تھا، اس میں ایسی چیزیں نہیں تھی. کچھ عرصے میں اس میں آنے لگ گئی کچھ اس طرح کی چیزیں. میں نے ان کو خط بھی لکھا اور میں نے ان سے کہا کہ میں آج کے بعد آپ کا اخبار لینا چھوڑ رہی ہوں، اس لیے کہ آپ نے اپنی پالیسی بدل کر یہ چیز شروع کر دی ہے.
بعض اوقات ہم خاموشی سے ایک چیز کو کر لیتے ہیں لیکن بتانا فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا سا بھی اس طرح کا کرٹیسزم آ جائے تو کانشیس ہو جاتے ہیں لوگ. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ کہیں ٹیلی ویژن والوں سے بات ہو رہی تھی میری، تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں یہ سب کچھ دکھاتے ہیں؟ اشارہ کر کے خطوں کے ایک پلندے پہ پہلے یہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دکھائیں اور یہ کریں. تو میں نے کہا یہ ہیں بالکل تھوڑے جو یہ کہتے ہیں، ہزاروں کروڑوں لوگ یہ نہیں چاہتے مگر وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، وہ یہ کہتے نہیں ہے کہ ہمیں کچھ اور بھی دکھائیں. پچھلے دنوں میں نے ریڈیو کا لگایا تھا پوسٹر، آپ میں سے کتنوں نے خط لکھا ہوگا ان کو یا کچھ کیا ہوگا کہ آپ کوئی اچھی چیز بتائیں یا سنوائیں. ہم تو مصروف لوگ ہیں، ہمیں تو ترجمہ یاد نہیں ہوتا، ہم کس کو خط لکھیں. ہماری نیکی تو یہی ہے کہ ان آیتوں کو رٹ لیں اور اندر گھول کے پلا لیں اپنے آپ کو، بس ہم پاس ہو گئے، ہم نے پرچہ صحیح کر لیا، پاس ہو گئے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. جی ہاں، یہ انہوں نے درست بات کی کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے. اس میں صرف ریچولز نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ آئے تو آپ کا فرض ہو گیا پورا. وہ انہوں نے نا خانے بنائے ہوئے نا، یہ کر لیا تو ہم دیندار ہو گئے، اور یہ اب ہماری دنیا ہے. یہاں کسی ایک نے توجہ دلائی ہے گالیوں پہ. تشیع الفاحشہ میں گندی گالیاں بھی شامل ہیں. ایکچولی یہ سب چیزیں میں پن پوائنٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک لسٹ بن جائے کہ کن چیزوں کو معاشرے میں استعمال کرنا، کون کون سے رخ فاحشہ میں آتے ہیں. اسکینڈل سے لے کر ڈرٹی جوکس، بیڈ لینگویج اور گندی گالیاں، یہ بھی فحاشی میں آتی ہے. آپ کو پتا گندی گالی تو کیا، گالی تو ہر ایک بری ہے. ایک خاتون نے دوسری کو ٹھنگنی کہہ دیا تھا، چھوٹے قد والی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی سخت بات ہے کہ سمندر میں ڈال دو تو وہ کڑوا ہو جائے، یعنی اتنے پانی کو یہ اثر انداز ہو جائے اس پہ. تو اب آپ خود سوچئے کہ گندی گالیوں کا تو پھر کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے اس بات کی. اچھا، اسی طرح یہ کہ بعض لوگ ویسے وہ کہتے ہیں کہ ہم شریف گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت مذہبی گھرانوں سے، لیکن جو ہی شادی کا موقع آتا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے سب ختم ہو گیا، اور اس دن کے لیے، اس موقع کے لیے سب فحاشی جائز ہے. دلہن کو سب کے سامنے ایکسپوز کرنا جائز ہے، غیر محرم کا سامنے آنا، ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. جی ہاں، بعض اوقات رسموں کے نام پر، شادی کے فنکشنز کے نام پر ہندوانہ طور طریقے اور ان سب کاموں کا کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے. یہ کسی نے لکھا ہے ڈرٹی ٹاک شوز، یعنی ٹاک شو ہو رہا ہے کسی بھی مثلا ٹیلی ویژن وغیرہ پر، اور اس میں لڑکا لڑکی کروڑوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے اوپر جوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات بے حیائی کی باتیں شامل ہوتی ہیں. یہ بھی فاحشہ کی تشہیر میں آتا ہے نا، کیونکہ بچے جب ینگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ہمیں بھی موقع ملتا کہ ہم کسی سے اس طرح کی بات کر کے انجوائے کر سکتے. یہ کہتی ہے کہ بسا اوقات شہزادے شہزادی کی کہانیاں خوشی خوشی بچوں کو مائیں سناتی ہیں، اور ان میں بھی بعض ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ مرد حضرات میں یہ بات بہت عام ہے کہ عورتوں کو اور بعض مرد اپنی بیویوں اور پھر سیکس کے پہلو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یعنی آپس میں بیٹھ کر ان ٹاپکس پہ بات کرنا. کچھ عرصہ پہلے یہ چیز بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ اپنی پرسنل لائف کو اس طرح ڈسکس کرنا، اور حدیث میں صاف طور پر منع ہے کہ شوہر اور بیوی کی تنہائی کی گفتگو ان دو کے علاوہ کسی تیسرے تک نہیں جانی چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی کسی لڑکی کی، پھر سہیلیاں اس کو گھیر کے بیٹھ جاتی ہیں، اچھا کیا بات ہوئی، کیسے ہوئی، سب قصے کہانیاں معلوم کر لیے. یہ سب بھی ان باتوں کو عام کرنا جو ہے یہ بھی اسی فحاشی میں آتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ فحاشی کے پھیلانے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ یوں بھی ہے کہ ہم کسی کو فحش ڈریس پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے دوسرے لوگ اور زیادہ اس پر یعنی یوں کہیں کہ شیر ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے ہم کسی کو ایز اے پرسن ڈسکس نہیں کر رہے کہ لوگوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے یہ لوگوں کو نہیں ڈسکس کیا جا رہا. یہ ایکچولی یہ باتیں بہت کھل کے اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات ہم دیندار ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو چونکہ اتنا یوز ٹو ہو گئے اس لیے اس کو برا بھی نہیں سمجھتے کہ برا ہے. ہمارا کہاں دھیان جاتا ہے کہ یہ غلط چیزیں. اچھا، یہ کسی نے لکھا کہ کیلنڈرز اور فائلیں بہت ایسی عام ہو گئی ہیں، اوریاں کارڈز. انہوں نے بڑی اہم بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں دردناک عذاب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی ریلیشنز بریک اپ ہوتے ہیں. جب شوہر بیوی سے زیادہ خوبصورت عورت دیکھیں گے تو لازماً بیوی سے بددل ہوں گے اور گھر کی اکائی ٹوٹے گی، اور بسا اوقات صرف دیکھتے نہیں بلکہ بہت حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس عورت کو اپنے شوہر کی کوئی ایسی بات پتہ چلے، شک بھی پڑے، تو اس سے پوچھیں کہ وہ کس کرب اور کس عذاب سے گزرتی ہے.
جسے اپنے شوہر کے فیتھفل ہونے کا یقین نہ ہو. لکھتی ہیں کہ فحاشی کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہ والدین اپنے بچوں کے سامنے بہت محتاط رویہ رکھیں. یعنی وہ سین سب دیکھ دیکھ کے تو گھر میں پھر کھلے عام اس طرح کی حرکتیں بعض اوقات ہونے لگتی. اسی لیے 3 اوقات میں اجازت لے کر ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے کی بات ہے قرآن میں. کالجز میں یہ بات بہت عام ہے کہ ایک لڑکی کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو سب لڑکیاں اس کے بارے میں بہت زیادہ غلط باتیں مشہور کر دیتی ہیں. اس طرح ایک لڑکی اگر اچھی بھی ہو مگر اس پر غلط اثر ہوتا ہے. اور ہاں یہ بات بالکل انہوں نے درست لکھی کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی تو لوگ اس کی بات ڈسکس کر کے اس کو اتنا پکا کر دیتے ہیں اس میں کہ اس کے اندر سے خوف ہی نکل جائے. اسی لیے تشہیر الفاحشہ اسکینڈلز کو عام کرنے سے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے بھی روکا گیا ہے. کیبلز کے ذریعے بھی فحاشی بہت عام ہوئی ہے کیونکہ بہت سستا ہو گیا سب کچھ. یہ کہتے ہیں کہ اوپن ڈسپلے آف انڈر گارمنٹس، اس پر بھی مرد حضرات کو دکانداروں کو توجہ دلانی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس میں بسا اوقات تو بہت ہی فحش قسم کے سین ہوتے ہیں. کہتے ہیں مہندیوں پر ایک گانا سلو اور فاسٹ ٹون میں رنگ برسے گایا جاتا ہے جس میں بار بار آتا ہے کھائے گوری کا یار بلم تر سے، سوئے گوری کا یار بلم تر سے. بلم یعنی شوہر. لا حول ولا قوت. یہ مسلمانوں کے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں. سوچیں کیا یہ تشہیر الفاحشہ میں نہیں؟ انہوں نے کچھ چیز ایسی دیکھی جس کا ذکر کر رہی ہیں کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ عام ہو گیا ہے کہ بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہوتے ہیں تو عموماً کوشش یہ کی جاتی کہ بچیاں بن سنور کر نکلیں تاکہ ان کو رشتے مل جائیں. پہلی بات تو یہ ہے ویسے کہ جو اس طرح پسند کریں گے پھر وہ قدر بھی اتنی ہی کریں گی. خیر اب یہ کہ بعض مڈل کلاس یا ایسی بچیاں کہ جو بہت اچھے ڈریسز افورڈ نہیں کر سکتی تو یہ بات نوٹس میں آئی کہ کالج سے ہی لڑکیاں بسا اوقات ایسے مردوں کے ساتھ چلی جاتی ہے جو ان کو 2-4 ہزار کا جوڑا خرید کر دلوا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب یہ اس طرح کی دوڑ لگ جاتی ہے تو پھر عزت اور حیا اور ہر چیز جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. ہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ریپ کی کوئی FIR کٹتی ہے یا اس قسم کی کوئی لڑکی بھاگ گئی وغیرہ تو تھانے والوں سے اخبار والوں کا طے ہوتا ہے. وہ پورا الزام نام پتے کے ساتھ دے دیتے ہیں اخبار میں خبر لگا کر. اسے مزیدار بنانے کے لیے پھر اثر تو وہی ہوگا کہ بے حیائی عام. جب تنہا لڑکے لڑکیوں کا گروپ ہو جتنی گندی بات یہ گالی دے اتنا ہی وہ اونچا شمار ہوتا ہے. جی ہاں اخباروں میں ایسی خبریں جو اس قسم کی کہ وہ آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، وہ یہ ہوا، پھر اس کی پوری آگے کہانی. اور جب بچے اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اس سے گر سیکھتے ہیں کہ کسی چھوٹی سی بات پر گھر والوں سے ناراض ہوئے اور بھاگنے کی تدبیریں کی. کتنا عام ہے یہ ٹرینڈ ہمارے ہاں. شوہر کا اپنی بیویوں کو سجا بنا کر لوگوں کے سامنے لے جانا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوستوں کی بیویوں کے افیئرز کے واقعات بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو کتنی ہی عورتیں اس کرب سے گزر رہی ہیں. اچھا ویلنٹائن ڈے، اس کے منانے کا کیا تاریخی روایت ہے ہمارے ہاں اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ شاید بہت سے ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو. بہت سی نقاب پوش خواتین بھی درزی کو جا کر اپنے جسم کا ناپ دیتی ہیں. اور کسی نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ وہ کہیں کھڑی تھی، دیکھا کہ ایک بچی آئی اور اس نے دوپٹہ شپٹہ اتار کے سینہ تان کے درزی کے سامنے کھڑی ہوگی کہ میں نے آپ کو یہ کرنے کو کہا تھا اور آپ دیکھیے کہ تو درزی شرم کے مارے دیکھ نہیں رہا تھا. تو اس نے کہا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں مجھے اور اپنی غلطی جانیں. اس لیے کہ حیا نام کی چیز جو نہیں، حدیث میں آتا ہے نا اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء، جب تم میں حیا نہیں تو جو چاہو کرو. کہتے ماں اور باپ بچوں کے سامنے رات تک ٹی وی پر ایسی چیزیں دیکھتی رہتی ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بچہ اور بچی ٹیبل کے نیچے مونٹیسری کلاس میں یہی کچھ کر رہے تھے تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوٹ کر دیا. کہتے ہیں کہ فحاشی اور عریانی کا سدباب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر کے تفریح کے سامان کے علاوہ بچوں کو باہر آؤٹنگ کے لیے لے جائیں، فطرت کے نظارے کروائیں، انہیں خوبصورت چیزیں دکھائیں. آپ دیکھیں کہ بار بار ایک ہی فحاشی دیکھ کے تو مائنڈ بھی تو نم ہو جاتے ہیں نا. تفریح تو نہ ہوئی نا، اچھل کود. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوسچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورۃ یوسف. سورۃ یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا
پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ہی تلک قال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن قصہ کھول کے سنا رہا ہے نا. یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.